سمجھ میں آ رہی بات دوستو یا نہیں؟ اور آؤ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر شخص لوہے دل پہ لکھے، نبی صاحب آج پاکستان کا بالخصوص اور پوری انسانیت کا بالعموم مسئلہ دہشت گردی ہے، کسی کو کہیں امان نہیں۔ اب اگر انسانیت کے حافظے کو زنگ لگ جائے تو اس میں حسین کا جرم نہیں؟ حسین نے تو 1400 سال پہلے تپتے ہوئے دشت میں بتا دیا تھا کہ دہشت گرد کون ہوتا ہے۔ آؤ آؤ تمام شیعہ سنی بھائی اپنے اپنے صحائف قلوب پہ یہ فکرہ نقش کرو، متعصب سے متعصب، یعنی حسین کا دشمن مورخ بھی یہ جملے نہیں چھپا سکا کہ جب ابو تمامہ سیداوی نے فرزند رسول سے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہادت سے پہلے آپ کی اقتداء میں ایک نماز پڑھ لوں، مولا نے ابو تمامہ کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ابا تمامہ جعلک اللہ من المصلین قد ذکرت الصلاۃ، اللہ تجھے نمازیوں سے اٹھائے، اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے، تو نے نماز یاد دلائی، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھتے میری طرف رہنا، مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس دشت ادراک میں کھویا ہوا ہے۔ چشم فلک دیکھ رہی تھی کہ 72 نماز پڑھ رہے تھے، لشکر یزید تیر چلا رہا تھا۔ اس دن حسین کے عمل نے ثابت کر دیا کہ نمازیوں کو مارنا یزیدیوں کا شیوا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 14 صدیاں پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی نمازیوں کو مارے گا اس کا لشکر یزید سے ناتا تو ہے، اسلام سے رشتہ نہیں ہے۔ مسجد میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ حسین تو اپنے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے نکلا تھا گھر سے، اور میرا چیلنج ہے، یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں شرح و بس کے ساتھ آپ سے گفتگو کر سکوں، بے شک وقت بنا لو، قرآنی دلائل کے انبار سے ثابت کر سکتا ہوں میں کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی میدان قیامت میں اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے۔ پالنے والے اجازت ہے اپنی امت کی شفاعت کریں؟ کائنات میں ایک نواسہ رسول کی ذات ایسی ہے جس کی شفاعت اذن والی نہیں۔ اگر تھکن نہیں طبیعتوں پر تو میں آیت پڑھوں؟ سورہ مریم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمائیے سارے لوگ مل کر بھی، دیکھنا میری طرف، شفاعت کے مالک نہیں، لا یملکون، یہ سارے مالک نہیں شفاعت کے، الا من، مگر وہ اکیلا، آگے اتخذو نہیں، آگے جمع کا صیغہ نہیں، اتخذ آگے واحد کا صیغہ ہے، مگر وہ اکیلا جو رحمان سے عہد کر چکا ہے۔ العظمت للہ، نہ اللہ جانے سروں سے گزر گئی یا شہن دل میں اتری، قرآن نے یہ بتا تو دیا کہ کوئی تنہا ایسا ہے جس کا اللہ سے عہد ہے، رحمان سے معاہدہ ہے، اور وہی شفاعت کا مالک ہے۔ حضرین شاہ جی سورات کے ساتھ میں قرآن سے پوچھوں نا، قرآن سامت صحیح لیکن قرآن کے اشارے تو واضح ہوتے ہیں، اشارے تو کر سکتا ہے۔ آؤ قرآن سے عہد کا معیار پوچھو، اللہ کے عہد کس کس سے ہیں؟
کس قسم کے ہیں، تلاش آسان ہو جائے گی۔ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ نا میں نے آیت پڑھی، کوئی بندہ ہے ایسا جو شیطان کی نماز پڑھتا ہو، جو شیطان کو سجدہ کرتا ہو؟ تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ یعنی شیطان کا کہنا نہیں مانو گے، گناہ نہیں کرو گے۔ معلوم ہوتا ہے گناہ گار سے اللہ کا عہد نہیں۔ میں نے تو تمہارا سفر آسان کر دیا ہے، یعنی گناہ گاروں کو ایک طرف کر دو، جو گناہوں سے بچے ہوئے لوگ ہیں اب ان کی صفوں میں تلاش کرو کون ہے وہ جس نے رحمان سے عہد کیا ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ سورہ احزاب جنگ خندق کے موقع پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ یہ میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں، پیٹھ پہ زخم نہیں کھائیں گے۔ تو قرآن نے بتا دیا پیٹھ پہ زخم کھانے والوں سے اللہ کا معاہدہ نہیں ہے۔ نہ گناہگار سے وعدہ، نہ پشت پہ زخم کھانے والوں سے وعدہ ہے۔ آہستہ آہستہ انسانیت سمٹتی آ رہی ہے۔ کس سے ہے عہد نقوی صاحب؟ بڑی شور افاقت، بچے بھی رٹے ہوئے ہیں۔ کسی کو اللہ نے امتحان کے بعد خوشخبری دی کہ میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ کس کو؟ شاد باش جیتے رہو۔ حضرت ابراہیم کو چونکہ عہدہ بڑا تھا، نبوت کے وقت اپنی نسل کے لیے نبوت نہیں مانگی ابراہیم نے، رسالت اپنی ذریت کے لیے نہیں مانگی۔ اللہ جانے امامت میں کیا طلسم تھا کہ جو ہی اللہ نے کہا انی جاعل للناس اماما، میں تجھے امام بنانے والا ہوں، قال ومن ذریتی، پالنے والا میری اولاد میں سے بھی بنا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ آیتیں میں نے بنائی، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ فرماتا ہے میرا عہد ظالمین سے نہیں۔ تو اب آیت منڈی والوں اور سمٹ گئی۔ یہ وعدہ امام سے ہے، یعنی جس کو امامت ملے گی، امامت کو اللہ نے عہد کہا، اور جس نے رحمان سے عہد کیا وہ ہے شفاعت کا مالک۔ وہ شفاعت بالاذن والا نہیں، وہ شفاعت بالملک والا ہے۔ اب امام بھی بہت سے ہیں، اللہ اکبر ہے۔ امام ایک تو نہیں نا، ایک ہوتا تو ہم کہتے بس فلاں امام ہے۔ یہ ہوگا مالک شفاعت کا۔ توجہ، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے اوفو بے عہدی، اوفے بے عہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ جاؤ منڈی والو، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش، سرا سے سریا، ذرے سے آسمان تک عالم رنگ و بو میں تلاش کرو، سوائے حسین کے مثال ہی نہیں کہ محراب خنجر میں شمر جیسے بدبخت قاتل نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی الہی وفیت بعہدی، اوفے بے عہدک، پالنے والے میں نے اپنا عہد پورا کر دیا، اب تو اپنا عہد میں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ کس بندے کے ہاں یہ جگر ہے کہ جو اپنے پروردگار سے کہے کہ میں نے عہد پورا کر دیا؟
اب تو پورا کر، یعنی عبد ہو کر معبود پر قرض رکھ رہا ہے. درد رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور بس میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. سوچنا نقوی صاحب کتنا بڑا وزن کیا ہے حسین نے اپنے قتل کا. بے شک. ذہن مرتجز میں ہے. لاکھوں کی آنکھوں میں ڈال کے حسین خطبہ دے رہے ہیں. فرزند رسول نے وہاں ایک جملہ بولا کہ شامیو اشتد غضب اللہ علی الیہود اذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه علی النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. فرمایا اس دن اللہ کے غضب میں شدت آئی تھی جب یہودیوں نے بندے کو اس کا بیٹا کہا. تھک گئے ہو شاید. بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں تمہیں. اس دن اللہ کے غضب میں دوسری بار شدت آئی جب نصارہ نے اسے 3 میں کا تیسرا کہا. تیسری بار اس دن شدت آئی اللہ کے غضب میں جب مجوسیوں نے سورج اور چاند کو سجدہ کیا. اور چوتھی بار آج غضب میں شدت ہے جب امت نبی زادے کے قتل پہ متفق ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یعنی میرے مولا حسین نے اپنے قتل کو شرک کے برابر تولا. اور پیغام میں یہ دے رہا ہوں، مانا نہ مانا تمہاری مرضی. سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن صرف صحیفے نہیں ہوں گے. الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی. تکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قدم گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. تو میرا سوال ہے بیٹھے ہوئوں سے بھی، جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی، اور جو دور ہیں اور سپیکر کی آواز سن رہے ہیں ان سے بھی، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ گواہی دیں گے. سبحان اللہ. تو اگر ہاتھ یہ گواہی دے گا کہ میں نے یتیم کے سر پہ سایہ کیا تھا، تو کیا یہ اچھا نہیں لگے گا جب ہاتھ یہ گواہی دے کہ میں نے فرزند رسول کا ماتم کیا تھا؟ میں رسول کے غم میں برابر کا شریک ہوا تھا. اور ہر شخص کے اپنے اندر ایک مفتی چھپا ہے. انسان اپنا منصف خود ہے بھائی. ہاں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ آج خوشی ہونی چاہیے یا غمی. کیونکہ بعض کو کم علمی کی وجہ سے یہ مغالطہ لگتا ہے کہ حسین تو یزید پر فاتح ٹھہرا، خوشی ہونی چاہیے. تو اگر قتل ہو کے خوشی کریں تو پھر ایک نبی کا بیٹا چھری سے بچ گیا تھا، پھر اس دن ماتم ہونا چاہیے. جب اسماعیل چھری سے بچا اس دن تو عید ہے. تو معلوم ہوا اندر کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ نبی کا بیٹا چھری سے بچے تو عید کرتے ہیں، اور چھری حلق پہ چل جائے تو پھر ماتم کرتے ہیں. اور تو اپنے آپ سے سوال کر لے، اپنے اندر کے منصف سے پوچھ کہ آج رسول کا حال کیا ہوگا. اگر تیرے اندر کا منصف کہے رسول خوش ہے تو خوشی کرنا. اگر اندر کا آدمی کہے کہ رسول کا گریبان کھلا ہے، رسول کی زلفوں میں خاک ہے، یعنی جو رسول، کتابیں پڑھ کے دیکھو، مدینے میں بوندا باندی ہو رہی ہے اور تیرا رسول بلا تشبیہ ہاتھوں کا سائبان بنا کے حسین کے بدن پر شامیانہ بنائے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کر سکتا کہ بارش کی کوئی بوند حسین کے بدن کو جا کے لگے.
اب میرا سوال تم سے ہے، جو بارش کی بوند برداشت نہیں کرتا آج ہزاروں زخم کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ جانے آج جو حسین سر سے پاؤں تک زخمی ہو رہا ہے وہ رسول کیسے برداشت کر رہا ہے؟ بس مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری بات، آخری فکرہ، جانے لگا ہوں میں، پتہ چلے گا میدان قیامت میں جب رسول کی بیٹی آئے گی، فکرہ بولے گی، عرش کانپ اٹھے گا، بطول کی آواز آئے گی، پروردگارا تیری ذات گواہ ہے کہ میں نے اپنا بچہ جھولی میں کٹوا دیا، کیونکہ پالنے والے میں یہ کیسے گوارا کرتی کہ شمر مارتا رہے میں دور کھڑی دیکھتی رہوں؟ کس ماں کا کلیجہ ہے کہ وہ بیٹے کی موت کا تماشا دیکھے؟ اور پھر میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ پالنے والے تیری ذات جانتی ہے، اگر میں کربلا میں اپنے سر سے چادر ہٹا لیتی یا میرے منہ سے ایک بددعا کا جملہ نکل جاتا، تیری خدائی الٹ جاتی۔ کل تیرے دین کے لیے میں خاموش رہی، آج میرے بیٹے کے ماتمیوں کے لیے تو خاموش رہے گا۔ ماتم حسین۔ No Hussein! No Hussein! No Hussein! No Hussein! No